کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ان ہنگاموں میں مرنے والے اب کہاں چلے گئے، اور سب سے زیادہ اب وہ کس کو کوس رہے ہوں گے جنہوں نے ان کی زندگی جو ایک مرتبہ ملی تھی اللہ کی بندگی کے لیے ملی تھی، ان ہمارے لیڈروں نے، ان سیاسی لیڈروں نے، ان مذہبی پنڈتوں نے ان کو شرک کے راستے میں لگا کر ان کو مروا دیا، اور سب سے زیادہ اب وہ لعنت بھیج رہے ہوں گے اسی لیڈر کے اوپر جس نے ان کو مروا دیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے اللہ کے بندو جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک وہ صاحب یاسین تھا، جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حمایت میں، پیغمبروں کی دعوت کی حمایت میں کھڑا ہوا، قوم نے اس کو مار دیا۔ تو جنت میں جانے کے بعد کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، بڑے عزت دار لوگوں میں مجھے شامل کر دیا۔ کیونکہ یہ جو جوش ہوتا ہے ایمان کی حمایت کا، اور اس راستے میں جوش دکھانے کا، خون جب کھولتا ہے شرک کی وجہ سے اور شرک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی خوش کر دینے والی چیز ہے۔ اور جب کوئی انسان شرک کی حمایت کرتا ہے یا شرک کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے جھوٹوں کا، تو ان کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، یہ ملکی جنگ ہے، یہ قومی جنگ ہے۔ اس کو جہاد کہنا یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا فریب ہے کہ یہ کہنا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں، یہ سیدھی بات کہو کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بے ایمانو، تم یہ کیوں کہتے ہو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ جو خود باطل پر کھڑے ہیں وہ حق کہاں سے آ گیا؟ یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ ملکی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ اسلام آباد کی جنگ ہے۔ اللہ کے دین کو جو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے کیا؟ جو ہر مزار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہو جائے، جو ہر بابے کی پنڈلی کو جا کے دبائیں، جو تعویذ گنڈا پہنے ہوئے جو مریں، جو نعرہ حیدری لگا کے یا علی مدد کہہ کے مریں، بتاؤ ان کو اللہ جنت دے گا؟ جنت ایسے گندے لوگوں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھیں، توحید کے لیے اٹھیں، رد شرک کے لیے اٹھیں، کفر بالطاغوت کے لیے اٹھیں، اور پھر قوم کو للکاریں صحابہ اکرام کی طرح، پھر ماریں کھائیں، پھر گھسیٹا جائے ان کو، پھر منہ سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں یا اور کوئی نعرے نہ نکلیں، بلکہ احد احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے، اکیلا اللہ ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے احد احد نکلتا تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے قریب، ان کے منہ سے یا علی مدد نہیں نکلا، علی میری مدد کرو نہیں، حالانکہ وہ زندہ تھے اس وقت بھی، وہ مدد کے لیے ان کو نہیں پکار رہے تھے۔ حالانکہ زندہ کو اگر بھی پکار بھی دیا جائے، یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ اصل شرک یہ ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ کی طرح ان کو پکارا جائے، جس طرح آج یہ پکارتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا علی مدد۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہیں۔ باقی یہ جو صوفی لوگ گزرے، عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ولی جوہری ہو، مجدد الفسانی ہو، یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ تو شرک کے اندر گئے ہیں۔ ان کو تو جب پکار رہے ہیں یا ان کے پیچھے جو نظر نیازیں کریں، ان کے عذاب کے اندر اور اضافہ ہوتا ہوگا۔ باقی یہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، یہ ہمارے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں، جب تک ہم ان کے اندر رہے ہم ان کو ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی بات بتاتے رہے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پکارنا شروع کر دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی ساری پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو۔ اس سے پہلے بھی جو جمہوریت کے راستے میں مرے ہیں یا ملک کی وجہ سے، وہ جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ بت ہیں، ہر دور کے بت نئے ہوتے ہیں، طاغوت نئے ہوتے ہیں، اسی میں امتحان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ پرانے دور کے بتوں کو اگر آپ لا کے یہاں مسلمانوں کے سامنے رکھو، یہ ٹھوکر ماریں گے ان کو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی لا کے رکھو، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ذرا یہاں لا کے رکھو، یہ کہیں گے ہم بت پرست ہیں، کوئی ہمیں مشرک سمجھتے ہو؟ لیکن جیسا ان کے سامنے گنبد نظر آئے، ہرا گنبد تو کہنا ہی کیا، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے، کوئی مزار، کوئی قبر، کوئی اس طرح، فوراً گبرو جوان کا سر جھک جائے گا،
تو اس طرح یہ بت پرست بنا دیے گئے، قبر پرست بنا دیے گئے، فرقوں میں بانٹ دیے گئے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالی، سہروردی، نقشبندی، قادیانی، شیعہ، ان کے مسلک گنے نہیں جا سکتے ہیں۔ اسلام کے نام پر ان کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا گیا، توحید کے دشمن اور شرک کے رکھوالے، گنبدوں کے رکھوالے، شرک کے محافظ۔ کیا یہ بڑے بڑے افسر تمہیں اس لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے شرک کے محافظ بنو؟ بڑے بڑے پولیس افسر، بڑے بڑے رینجر کے افیسر، فوج کے افیسر اور بڑے بڑے لیڈر تمہیں اس لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ صدر مملکت تمہیں اس لیے بنایا تھا علوی صاحب کہ تم شرک کے محافظ بنو؟ کوئی نقوی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی سید ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، سارے ملے ہوئے ہیں شرک کے ساتھ، ساز باز ہے ان کی، اللہ کے دین کے دشمن، کلمے کے غدار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ لا جب ہوتی ہے سارے بت گر جاتے ہیں، مورتیاں، مزار، مندر، سب اس کے اوپر لا چلتی ہے۔ لا یہ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ، اوپر اللہ جو ہے عرش والا، صرف اس کی بندگی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے سامنے رکوع سجدے نہیں ہوں گے۔ یہ انبیاء کی تعلیم تھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبیوں نے نبیوں کے سجدے کیے، یہ خالص اللہ کے انبیاء کے اوپر الزام تراشنے والے، یہ اللہ کے دین کو بدلی کر دینے والے، قرآن کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں، مفسر ہیں، مشرک ہیں، یہ بے دین ہے، عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ انہوں نے آج امت کو یہاں تک پہنچا دیا، ان لیڈروں نے، ان سیاسی لیڈروں نے۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کیا دین کو ان بادشاہوں، علماء اور مشائخ کے علاوہ کسی نے بدلی کیا ہے؟ یعنی زور دے رہے ہیں کہ ان تین گروپوں نے دین کو بدلی کر دیا، علماء نے، مشائخ نے اور ان اقتدار والوں نے دین کو بدلی کر دیا پوری طرح۔ اور انس بن مالک سن 90 ہجری میں، 90 ہجری میں اندازہ لگاؤ، انس بن مالک رویا کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام والا دین باقی نہیں رہا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، آج 1500 سال بعد اس دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ اسی وجہ سے ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی۔ ہندو ان پر ہنستا ہے، یہودی ان پر ہنستا ہے، عیسائی ان پر ہنستا ہے، اور یہ خواب میں بھی ان کے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ خواب میں بھی میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے، اور جنگ سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر سے گھبراتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اس طرح یہ نامرد بن گئے، کیونکہ شرک کے ساتھ انسان نامرد بن جاتا ہے، بے غیرت بن جاتا ہے۔ دل ہمارا کٹتا ہے امت مسلمہ کی اس بربادی کے اوپر، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر دیکھو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جائیدادوں کو جلا رہے ہیں، اپنی ملکی چیز جو ہے، جیسا یہودیوں کو کے بارے میں کہا گیا تھا وہاں جب خیبر فتح ہوا تھا، تو اللہ کا عذاب جب ان یہودیوں کے اوپر آیا تو خود بھی اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مسلمان بھی ان کے کر رہے تھے۔ تو بالکل وہی معاملہ، وہی منظر ہمارے سامنے آ گیا کہ ان کے اوپر اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور یہ علی مدد کے سوٹے لگاؤ، نعرے لگاؤ، بھنگ پینے کے بعد، چرس پینے کے بعد، چرسیوں، شرابیوں، شرک کرنے والے، اللہ کے دین کے غداروں، تمہارے ساتھ ابھی بہت کم ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے اس سے زیادہ اپنے کافروں اور مشرکوں کو چڑھایا تھا، تمہارے ساتھ ابھی اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم واپس نہ پلٹے، اللہ کے دین کی طرف نہ آئے، شرک کو نہ چھوڑا، تو اس کے بعد اس سے بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ مومنوں کو بچائے، اللہ مومنوں کو بچائے۔